سیاست اور ایک اب آپ جس جگہ پہ اب گدی نشین آ گئے ہیں, یہ تو دو الگ الگ چیزیں ہیں. اس کو کیسے آپ نے سیاست چھوڑ کے بھرا کہتے ہیں پریا میلہ چھڑ کے تسی ادھر آ گئے؟ تو صاحب ایسا ہے کہ میں نے 2002 سے ایک بہت فعال رول رہا میرا سیاست میں. محترمہ بے نظیر بھٹو شہید کے ساتھ کافی وقت میرا ان کے ساتھ گزرا, یہاں تک کہ آپ ایسے اندازہ کریں کہ جو کار ساتھ بلاسٹ ہوا تو اس وقت میں بی کے ساتھ اس ٹرک میں تھا. اچھا, آپ جب یہ انسیڈنٹ ہوا تو ساتھ ہی تھے؟ ساتھ تھا. اچھا, اس کے بعد 2007 جس دن وہ شہید ہوئیں اس دن تک بھی میرے ساتھ رابطے میں رہیں. 31 کو ملتان انہوں نے میرے پاس آنا تھا, ان کے پاس انہوں نے کہا تھا کہ میں آپ سے ہو کے آگے جاؤں گی. اچھا, اس کے بعد یہ ہوا کہ وہ شہید ہو گئیں, ان کی اللہ نے ان کو مہلت نہ دی. وہ دور پھر اس کے بعد یوسف زار صاحب کے دور میں میں ایڈوائزر رہا اور اسلامی نظاتی کونسل کا ممبر بھی رہا, اور یہ سارے ادوار سیاست کے. میرے ویسے خاندان میں سے کافی لوگ, کوئی 5 لوگ جو ہیں ارکین اسمبلی میں رہے ہیں, قومی اسمبلی میں بھی اور صوبائی اسمبلی میں بھی ایڈوائزر بھی رہے ہیں. اور ہمارے ایک بزرگ خواجہ جمال محمد قریجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ, یہ جو 73 کا آئین بنا تھا اس پہ بھی ان کے دستخط ہیں. یہ جو خاص طور پہ یہ جو مرزائیوں والی شیخ تھی, تو خاندان میں بہت سے لوگ رہے ہیں. میں نے بھی بڑا فعال رول, بلکہ چیف جسٹس صاحب کی جو تحریک میں بڑا فعال رول میرا یہ تھا کہ میں باقاعدہ طور پہ افتخار چودھری صاحب کی بحالی کی تحریک میں بھی ان کو ڈیٹین کیا گیا تھا, اور میں اور یوسف زار صاحب یہ ہم ایک ہی گاڑی سے اریسٹ ہوئے تھے جو بعد میں وزیر اعظم بنے. تو اس طرح میرا ایک فعال رول تھا سیاست میں. آپ اریسٹ ہو گئے پھر جیل تک بھی گئے کہ صرف؟ ہاں, نہیں میں باقاعدہ کوٹ لکھپت یعنی کہ جیل. آپ نے وہ پریکٹس پوری کی ہے سیاستدانوں والی؟ یوسف رضا گیلانی صاحب, میں, اور اس وقت کافی قاسم ضیاء صاحب تھے, وہ امین فہیم صاحب بھی اس وقت حیات تھے, ہر ایک گرفتار ہوا. تو اس میں بھی یوسف رضا صاحب اور میں ہم ایک گاڑی سے یعنی کہ جو ان کی ایلیٹ تھی پیپلز پارٹی کی ساری جو کلاس, وہ یعنی کہ سب اریسٹ ہو گئے. جی اس میں آپ ان کے ساتھ یوسف رضا صاحب اور میں ایک ہی گاڑی سے اریسٹ ہوئے اور اکٹھے کوٹ لکھپت جیل گئے. اچھا, تو ایک وہ دور تھا, وہ وقت گزرتا گیا, پھر یہ سارے ادوار بھی میں نے دیکھے. سارا میں نے فیل کیا کہ ایک وقت ایسا آ گیا کہ اب مجھے یہ احساس ہونے لگا پاکستان میں نا ہماری جو معاشرتی اقدار ہیں یہ دم توڑنے لگ گئی. یہ دیکھیں ایک دور آیا, سوشل میڈیا کا دور آ گیا, پھر یہ نیٹ آ گیا, پھر یہ سارا اس میں یوٹیوب اور ہماری یوتھ کی اس میں اس کی انگیجمنٹ. تو ہم نے دیکھا کہ ہمارے جو ہے معاشرتی ایک بڑا ایک اقدار میں ڈکلائن آیا ہے. اچھا, مثلا جس کا ایک واضح میں آپ کو عرض کر دوں کہ ابھی جو ہم دیکھ رہے ہیں یہ جو بلوچستان میں ایک واقعہ ہوا, تو یہ بہت افسوسناک ہے. یعنی یہ دیکھیں کہ ایک خاتون کو یوں قتل کر دینا اور پھر اس کی ویڈیو اپلوڈ کرنا, بے دردی سے قتل کر دینا, اور اس میں مرد بھی تھا اس کو بھی قتل کر دینا. تو یہ چیزیں اور اس طرح کے اور کئی واقعات.